الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج فی زمانہ تقریباً ہر گھر پریشان ہے، یا تو مرد پریشان ہے یا پھر عورت پریشان ہے۔ دونوں کے آپس میں معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور گھر میں ناچاکی ہی ناچاکی ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی ڈسٹرب ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، اور اس طرح سے بچوں کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا رہے، گھر میں سکون قائم رہے۔ تو اس کے لیے کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں محبت اس کے لیے پیدا ہو جائے، محبت ہی محبت ہو، اور جو شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ وظیفہ جاننے سے پہلے آئیے کچھ ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں جن کو ہم پہلے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی ہم دور کریں، اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے سے پورا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور دونوں کے یعنی کہ میاں کے بھی اور بیوی کے بھی دل میں محبت ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر گھر کی یہ بات ہے، تقریباً، یہ نہیں کہتے ہر گھر کی بات ہے، تقریباً ہر گھر کی بات ہے کہ یا تو شوہر اپنی بیوی سے تنگ، کہیں بیوی جو ہے ہٹ درمی کر کے بیٹھ جاتی ہے، تو کہیں شوہر جو ہے وہ گھر کی طرف لاپرواہی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے گھر کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز کی پابند ہو، اور اسی طرح سے رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور شوہر کی فرما برداری کرتی رہے، وہ عورت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت فرمائے گا کہ جس مرضی جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس عورت کے لیے اجر ہے جو پانچوں وقت کی نمازی بھی ہو، شوہر کی فرما بردار بھی ہو، روزے رکھنے والی بھی ہو، اور جو ہے اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنے والی ہو۔ تو ایسی عورت جو ہے وہ جنت کے کسی دروازے سے بھی داخل ہو سکتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اب دیکھیں کہ کافی عورتیں ہوتی ہیں جو کسی کے گھر گئیں، ان کی چیزیں دیکھ کر، ان کے کپڑے، طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر گھر آ کر ان کی ڈیمانڈ شروع کر دی، اور شوہر کو پریشان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتی، جہاں سے مرضی لاؤ۔ تو پہلے کی جو عورتیں تھیں، امام غزالی فرماتے ہیں، پہلے کی عورتیں یعنی کہ زوجہ اور بیٹی اپنے گھر والے کو، اپنے والد کو جب وہ کام پر جانے لگتا تو جانے سے پہلے یہ کہتی، ان سے گزارش کرتی کہ حرام رزق سے بچتے رہنا، اور یہ دیکھ لو کہ ہم تھوڑے رزق پر گزارا کر لیں گی، تکلیفیں برداشت کر لیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلے کی عورتوں کا طریقہ ہے۔ اور آج کی عورتیں وہ کیا کہتی ہیں کہ جہاں سے مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، ہمارا گھر پورا کرو، ہم نہیں جانتی، ہماری چاہے لاکھوں کی ڈیمانڈ ہے تو وہ اس کو پورا کرو۔
تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جب ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں گے اور جو وظیفہ بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں اس وظیفے کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. اور شوہروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق پورے کریں، زوجین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی گھر میں اچھا ماحول بنا رہے گا. بہرحال آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت ہی محبت پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز 100 مرتبہ یا اولو یہ تسبیح پڑھیں اور اول آخر درود پاک کی کثرت، درود پاک بھی لازمی پڑھیں، بھولیں نہیں. اور جو مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی یا اولو کی تسبیح جو ہے روزانہ وہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں اور آپس میں محبت اور اتفاق اور اسی طرح سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور جو ہے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. لیکن سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے ہمارے گھروں میں ہمارے لیے 5 وقت کی باجماعت نماز اور گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا عورتوں کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. دعا ہے کہ رب تعالی جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس وظیفے کو محبت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین اور ہندوستان کے اور جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں تمام کی غیب سے مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے حوصلے بلند فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے. دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.